نسلہ ٹاور کی مسماری، سپریم کورٹ نے زیر سماعت مقدمے سے آگے بڑھ کر وسیع احکامات جاری کیے۔ وفاقی آئینی عدالت نے نسلہ ٹاور کی مسماری کا سبب بننے والے سپریم کورٹ کے 2018 اور 2019 کے احکامات واپس لے لیے۔ وفاقی آئینی عدالت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار بنیادی طور پر صوبائی حکومت کا ہے، عدلیہ کا نہیں۔ عدالتیں اپنے سامنے موجود تنازع تک محدود رہیں، غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ایسی بی سی آر والے اور صوبائی حکومت اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کے پابند ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایک بلڈنگ کا کیس پورے کراچی تک پھیلا دیا، غیر قانونی شادی ہالز اور مارکیٹس مسمار کرنے کا حکم دیا۔ جسٹس سید ارشد حسین کا اضافی نوٹ بھی تحریری فیصلے میں شامل، لکھا شہری حقوق اور عوامی سہولیات کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جی بی کے عوام نے ہمیشہ پاکستان سے وفاداری کا عملی ثبوت دیا۔ جی بی کی تعمیر و ترقی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نون لیگ کے ارکان گلگت بلتستان سے ملاقات میں گفتگو کہتے ہیں گلگت بلتستان میں بنیادی ڈھانچے، تعلیم اور سیاحت کے فروغ پر توجہ ہے۔ گلگت بلتستان کے وسائل سے مقامی معیشت کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے وفاقی مقامی قیادت میں مؤثر رابطہ ناگزیر ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کریں گے۔ 6 روز تک جاری رہنے والے تاریخی الوداع کے بعد شہید ایرانی سپریم لیڈر مشہد میں سپرد خاک۔ شہید رہبر کی تدفین روضہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں کی گئی۔ نماز جنازہ آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی۔ مشہد کی سڑکیں لاکھوں سوگواروں سے بھر گئیں اور ہر طرف غم و عقیدت کا منظر دکھائی دیا۔ 6 روزہ تشییع تدفین کی تقریبات مجموعی طور پر تقریباً 4 کروڑ 30 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ آج حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں تعزیتی اجتماع ہوگا۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کی شرکت متوقع۔ شہید سید علی خامنائی کو 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید کیا گیا تھا۔ ایران میں رات گئے متعدد شہروں میں دھماکے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، بوشہر، کنار، کرمانشاہ اور جاسک میں متعدد دھماکے ہوئے۔ امریکہ کی ایران میں تازہ حملوں میں ملوث ہونے کی تردید۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران امریکہ نے ایران میں نہ کوئی فوجی کارروائی کی اور نہ ہی کسی قسم کے فضائی حملے کیے۔ الجزیرہ کے مطابق امریکی دفاعی اہلکار کا کہنا ہے کہ اس وقت امریکی افواج ایران کے خلاف کسی بھی عسکری آپریشن میں مصروف نہیں ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اپنا حمص پر ایرانی کنٹرول کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ نے امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں اقوام متحدہ کے چارٹر اور اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی خلاف ورزی قرار دیا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران کسی بھی امریکی جارحیت کے خلاف مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ اگر امریکی حکام اس معاہدے کی پابندی نہیں کرتے تو یہ واشنگٹن کی جنگی پالیسیوں کا تسلسل ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے مزید فوجی کارروائی کی گئی تو ایران اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران کے ساتھ تکنیکی سطح پر مذاکرات جاری ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مسائل کے حل کے لیے سفارتی رابطہ برقرار رہے۔ واشنگٹن مسائل کے سفارتی حل کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور قطر ایران امریکہ مذاکرات بحال کروانے کے لیے متحرک۔ دونوں ممالک کا واشنگٹن اور تہران سے رابطہ، جنگ روکنے اور معاہدے کے تحت دوبارہ مذاکرہ شروع کرنے پر زور۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی حکومت رائے کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور دوحہ دونوں فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے اور مذاکراتی عمل بحال ہو۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے منصفانہ حل پر زور۔ کہا معاہدے میں صرف امریکہ اور ایران ہی نہیں بلکہ پڑوسی اور دیگر متعلقہ فریقین کے مفادات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے۔ کشیدگی سے کئی ممالک اور عالمی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ آبنۂ ہرمز اور خلیج فارس میں پیش آنے والے واقعات پر ایران اور روس کا موقف مشترک ہے۔ مسئلے کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ محسن نقوی کا اظہار خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ کی بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد سے ملاقات۔ ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو بنگلہ دیشی وزیر داخلہ کی جانب سے سراہا گیا۔ دونوں وزرائے داخلہ کا سائبر کرائمز اور آن لائن فراڈ کی روک تھام کے لیے کوآپریشن کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ افغان طالبان حکومت میں القاعدہ اور دیگر شدت پسند گروہوں کی سرگرمیوں کے خدشات برقرار۔ طالبان رجیم میں پنپتی دہشت گردی پر بین الاقوامی اداروں کا تشویش کا اظہار۔ DWTV کی رپورٹ کے مطابق افغان خواتین کو عوامی زندگی اور ثانوی تعلیم کے حصول میں نمایاں رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ طالبان حکومت کا الزامات اور تنقیدوں سے اختلاف۔
عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 37 کروڑ 69 لاکھ ڈالرز قرض کی منظوری دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق ورلڈ بینک 10 سالہ توانائی پروگرام کے پہلے مرحلے کے لیے فنڈز فراہم کرے گا۔ مالی معاونت بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر بنانے پر خرچ کی جائے گی رقم سے قومی پاور گرڈ کو مزید جدید بنانے کا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ منصوبے سے بجلی کی بندش میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ عالمی بینک کے مطابق منصوبے سے بجلی کی ترسیل بہتر اور نظام زیادہ مستحکم ہوگا۔ منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی پر فرد جرم عائد کرنے سے متعلق پیش رفت 6 مقدمات میں چالان اور گواہان کے بیانات کی نقول ملزمہ کو جیل میں فراہم کر دی گئی۔ ملزمہ پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ بھی مقرر۔ مقدمات کی مزید سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی۔ پانی کے بغیر تو ویسے بھی کسی چیز کا گزارا نہیں ہے۔ پانی خرید کے بھر رہے ہیں، جیسے یہاں سے لے کے جا رہے ہیں فلٹر کا، اس کے علاوہ پانی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آر او سے پانی بھرواتے اپنے استعمال وغیرہ کے لیے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے۔ بس جب دل چاہتا بل ہم باقاعدہ سے بھرتے ہیں۔ کراچی والے ایک بار پھر پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ دھابچی پمپنگ اسٹیشن پر مرمتی کام 3 روز بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث K2 پمپنگ اسٹیشن کے 3 اہم پمپس بند۔ شہر کو یومیہ 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا۔ نارتھ ناصرآباد فیڈرل بی ایریا بفر زون گلشن اقبال بلاک 13D گلستان جوہر اور اسکیم 33 کے بعض علاقوں میں پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل۔ بھارت کے ضلع سانگلی کے گاؤں آرلا میں معاشی بائیکاٹ کے باعث مسلمان خاندان مشکلات کا شکار۔ بھارتی جریدے ہندوستان گزٹ کا انکشاف۔ بھارت کی ریاست مہاراشٹرا میں اقلیتوں کو درپیش مشکلات سے متعلق مختلف رپورٹس منظر عام پر آ گئیں۔ عیسائی مشنری اداروں کی زمینوں کی جانچ کا اعلان۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ، انسانی حقوق کے کارکن ہریش مندر کا اقلیتوں کے حقوق پر تشویش کا اظہار۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جاپان کا جغرافیہ بدل دیا۔ میزائل ایران کے نام جاپان کا نکل آیا۔ امریکی صدر جاپان کو ہی اسلامی جمہوریہ بنا بیٹھے۔ جاپان والے بھی حیران، سوشل میڈیا صارفین خوش ہو گئے۔ ٹرمپ کے اس جملے پر میمز کی بارش شروع ہو گئی۔ کسی نے اسے زبان کی لغزش قرار دیا تو کسی نے کہا کہ ٹرمپ بوڑھے ہو گئے ہیں، انہیں گھر چلے جانا چاہیے۔ بچوں میں سوشل میڈیا کا غیر محفوظ استعمال سماجی، نفسیاتی اور سیکیورٹی خطرات کا باعث بننے لگا۔ ماہرین اور مختلف تحقیقاتی رپورٹس میں تشویش کا اظہار۔ ضرورت سے زیادہ سوشل میڈیا کے استعمال سے نیند کی خرابی، بے چینی، ڈپریشن اور تعلیمی مسائل کی شکایات۔ کم عمری میں زیادہ اسکرین ٹائم کا ذہنی اور سماجی نشوونما پر منفی اثر۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آخری 8 ٹیموں کے درمیان جنگ شروع۔ فرانس نے موراکو کو 2-0 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ دوسرے میچ میں اسپین کی ٹیم بیلجیم کا سامنا کرے گی۔ میسی کی ارجنٹینا کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ اور ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ مینز سنگلز کے دونوں سیمی فائنل آج کھیلے جائیں گے۔ سربیا کے اسٹار کھلاڑی نوواک جوکووچ کا مقابلہ دفاعی چیمپئن اٹلی کے یانک سنر سے ہوگا۔ دوسرے سیمی فائنل میں برطانیہ کے آرتھر فیری اور جرمنی کے الیگزینڈر زیوریف مد مقابل آئیں گے۔